کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ ان کی آزادی کے ساتھ ہماری آزادی، آپ یقین جانیں کہ اگر آج ان کو زنگ پہنچتی ہے تو کل پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بن جائے گی۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گرد و غبار جو وہاں مغرب کے اندر اٹھ رہا ہے یہ صرف افغانوں کے لیے۔ میں آپ کو یہ مطلع کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کسی طرح سے افغانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے، پاکستان کا۔ یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ ان افغان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے ضیاء الحق صاحب کی تقریر ملاحظہ فرمائی جو اس وقت کی تھی کہ جب روس افغانستان آیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا اس پہ بعد میں بات کریں گے کسی اور پروگرام میں، لیکن جب وہ آیا تو پاکستان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ ضیاء الحق خود کہتا ہے کہ یہ جو افغانی اگر جنگ ہار گئے تو یوں سمجھو کہ پاکستان جنگ ہار گیا، دوسرا ادب پاکستان ہوگا، تو پاکستان نہیں رہے گا اگر افغانیوں نے ہمت ہاری۔ تو یہ جو افغان جنگ لڑ رہے یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے لیے جنگ ہے۔ یہ جو گولی سینے پہ کھا رہی ہے تو یہ ہمارے حصے کے کھا رہی ہے، اور یہ سچ ثابت بھی ہوئی کہ 40 لاکھ افغانوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، 15 لاکھ افغانی اس میں اپاہج ہو گئے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے، اور تو تقریباً 1 کروڑ کے قریب اس سے متاثر ہوئے۔ تو یہ ان حالات میں جب ہم اس جنگ پہ ذرا نظر دوڑاتے ہیں تو یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ میں اگر کہوں کہ یہ تیسری جنگ عظیم تھی۔ اور کس کا مقابلہ تھا؟ روس کا مقابلہ تھا 28 ممالک سے یا اس کے اتحادیوں سے۔ اس وقت پاکستان کے تمام بڑے ریڈیو چینل، ٹی وی چینل یا دوسرے پروپیگنڈا کے وسائل یا اخبارات رسائل ادھر جہادی فتوے جاری کرتے تھے، ٹریننگیں دیتے تھے، لٹریچر آتی تھی، مذہبی پارٹیاں خاص کر جمعیت سندھ، جمعیت فے، جماعت اسلامی امریکہ سے بھی تیز تھی، اور ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی مذہب پرستی بہت زیادہ ہے۔ تو مذہب پرستی کی آڑ میں ان لوگوں نے افغانوں کو اتنا تیز کیا کہ اس کا اندازہ نہیں۔ اور یونیورسٹی کالجوں میں کلاشنکوف کی کلچر آئی جو جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں تھی یا جمعیت کی تھی، تو ان کی جو نیشنلسٹ تھے یا سوشلسٹ تھے ان سے مقابلے شروع ہو گئے۔ تو سوشلسٹ تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو ذرا ہٹ گئے، لیکن نیشنلسٹوں سے سامنا ہو گیا۔ تو اس میں بڑے قتل عام بھی ہوئے، کافی لیڈرشپ بھی قتل ہو گئی، کارکن بھی قتل ہو گئے۔ تو ان حالات میں پنجاب میں بھی جو یہ ترقی پسند تھے اس نے قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تنظیمیں بنائی، اور مذہبی ترانے بجتے تھے، جہاد کے اعلانات ہوتے تھے، مسجدوں سے بھی ہوتے تھے، اکثر مقبروں میں بھی، اکثر جب مردے دفنائے جاتے تھے کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے، سیمینار کانفرنسیں ہونے لگی، ڈالروں کی بڑی فراوانی تھی، بارشیں ہونے لگی، اور بس اسلام تھا اور فتوے تھے، اور اسلام آباد بڑا خوشحال تھا، زرخیز تھا۔ اور تو ان حالات میں ہر کسی کو اپنا حصہ ملنے لگا۔ وہ لوگ جن کے پاس اپنی خچر گاڑی بھی نہیں تھی وہ کروڑوں روپے گاڑی میں گھومنے لگے، اجرت کی فضیلتیں بیان ہونے لگی، انصار کے لیے قربانی کے قصے ہونے لگے کہ انصار نے تو اپنی بیویاں بھی ان کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ بیوی آپ کی، یہ میری ہو گئی، یہ دولت آپ کا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا، یہ گھر آپ کا ہو گیا۔ اور پھر اس طرح بھی ہے کہ جنرل حمید گل کہتے ہیں کہ مجاہدین میں نے بنائی، اس طرح اسلام بیگ بھی اس سے آگے ہو رہا تھا، اور جنرل عبدالرحمن تو اپنے آپ کو فاتح افغانستان کہتا تھا۔ اس طرح جو لیڈران تھے مجاہدین کے تو اس کو جرنیلوں برابر پروٹوکول ملنے لگا، گورنروں برابر ملنے لگا، سرکاری کیمپ بننے لگے۔ 28 ممالک اور پاکستان میں پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں نے اتنی نقل مکانی کی کہ پشاور کے قریب کچا گڑھی، شمشتو، جلوزئی، ازاخیل، اکوڑا خٹک، مانسیرا، ہری پور کہاں کیمپ قائم نہیں ہوئے، اور ادھر ٹریننگ بھی ہونے لگی۔ تو پہلے تو اس کو بڑی سہولتیں دی گئی تھی اور بڑا پروٹوکول بھی ملتا تھا۔ ماجر لفظ ایسا تھا جس طرح وہ کوئی غیبی مخلوق ہو، کوئی خدائی مخلوق اور باقی لوگ نہیں۔ ہماری بھی ایک تلفی ہونے لگی، لیکن جب ان کا مقصد پورا ہو گیا
تو پھر سہولیات بھی غائب ہو گئی، ڈالر بھی غائب ہو گئے، گرمی بھی بہت زیادہ آنے لگی، اور صرف تمبو تھے وہ بھی کس کس کو حاصل تھے، پانی بھی ناپید ہو گئی، جو راشن تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور اگر کچھ ملتا تو وہ بھی بڑے بڑے لائنوں میں۔ تو جس نے دین کے لیے قربانی دی تو یہ سمجھو کہ اس نے بچوں کی قربانی دی تھی۔ تو اصل امداد بھی جو امریکہ سے آتی تھی، اتحادیوں سے یا دیگر ممالک سے، تو وہ بھی اڑپ ہونے لگی۔ اور بدقسمتی تو یہ تھی کہ ہمیں اتنا فکر نہیں تھا کہ امریکہ کو جہاد کی کیا ضرورت ہے، 28 ممالک کو جہاد کی کیا ضرورت، اور چین بھی کمیونسٹ، اصل کمیونسٹ تو چین کہتے ہیں میں ہوں، تو ان کے غلے اگر کسی پیٹ میں پڑے ہو، جاپانیوں کے پیٹ میں پڑے ہو۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ ادھر سے جو ڈالر کی فراوانی تھی، بڑا مال آیا تھا، مولوی کروڑ پتی ہو گئے تھے۔ مجددی نے ایک مولوی کے متعلق بیان دیا تھا کہ اس نے اربوں روپے جہاد افغانستان میں کمائے تھے۔ تو اس طرح انسانیت اور اسلام سب کچھ ڈالر پہ قربان ہو رہا تھا، اگر صبح سے شام تک یہی رہنما اموار کر رہے تھے۔ لیکن جب وہ جہاد ختم ہو گیا تو ہر چیز تبدیل ہو گیا، پھر ماجر دہشت گرد بھی ہو گئے، پھر چور بھی ہو گئے، پھر ذلیل بھی ہو گئے، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے، پھر ساری رہنما اس کے خلاف ہونے لگی، اندرونی حالات بھی ان کے لیے سازگار نہیں تھے، حکومت نے بھی ہاتھ روک لیا اس سے، اور پھر سب لوگ اس کے جو طرفدار تھے وہ غائب ہو گئے۔ تو جو ماجر تھے افغانی تو وہ در بدر ہو گئے، ایک نسل دو نسل تباہ ہو گئی، ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، اور پھر یہ ناپسندیدہ بھی ہو گئے کیونکہ حالات بدل رہے تھے۔ اور یہ امریکہ کا تو یہ طریقہ واردات ہے کہ پہلے تو وہ بنا جاتے ہیں، پھر اس کو بگاڑ بھی دیتے، پھر قتل بھی کر دیتے۔ تو بنائے بھی ان لوگوں نے تھا، پھر بگاڑنا یا قتل کرنا بھی ان لوگوں نے تھا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ جب مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تو اس میں مذہبی شدت پسندی ڈال دو۔ اور علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ پختونوں کی ترقی کا یہ علاج ہے کہ مولوی کو اس کے سرزمین سے نکالو، اس کی زندگی سے نکالو۔ تو پہلے تو یہ تھے کہ جو امداد آتا تھا تو جرنیل، مولوی اور سیاسی لیڈران اور ان کے جو لیڈران تھے، 3 حصے وہ کہا جاتے تھے، 1 حصہ ماجروں کو ملتا تھا۔ پھر تو سارے سے وہ کھانے لگے تو اس کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ پھر ایسے حالاتوں میں تو ان لوگوں کو کیمپوں میں بھوکے تو نہیں رہ سکتے تھے، تو اپنے رزق کے لیے در بدر پھیل گئے۔ اس کے بچے کوڑا کرکٹ چننے لگے، پھر رات کو دن کو ہر وقت وہ بچے جو جنت کی پیداوار تھی یہاں دوزخ میں پلنے لگے۔ جو جماعت اسلامی تھی ان لوگوں نے بھی وہ ترانے بھی ختم کر دیے، جہاد کی وہ فضیلت بھی پھر غائب ہو گئی، تو نہ اس میں پھر انسانیت تھی، نہ مسلمانی تھی، نہ پاکستانیت تھی، بس پھر تو یہ صرف ماجر رہ گئے اور خدا رہ گئے۔ دن بدن اتنے حالات خراب ہو گئے کہ بھوک بھی آ گیا۔ پھر پولیس والوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا، حکومت نے تنگ کرنا۔ یہ تو بڑی جری بہادر اور سخت قوم ہے، ورنہ کوئی اور قوم ہوتی تو یا تو بھیک مانگتی یا عصمت دری پہ مربوط ہو جاتی۔ یہ جو پاکستان آزاد ہوا تھا اس کے 2 سال بعد یہاں پہ نوشہرہ میں جو ماجر آئے تھے، نوشہرہ کالج کے مقام پہ سناتن دھرم اسکول تھا، تو وہاں پہ وہ ٹھہرے تھے۔ 1 سال ہم لوگوں نے ان کے لیے روٹی، سالن، کپڑے، جوتے مہیا کیے تھے، بلکہ بیل گاڑی ہمارے بزرگوں کی گلی گلی گھومتی تھی کہ ہمارے ماجر بھائیوں کے لیے تیار روٹی بھی دے دو اور تیار سالن بھی دے دو۔ تو ان کو تو کے ساتھ تو کسی کی سپورٹ نہیں تھی، کیونکہ اور دوسری بات یہ کہ وہ ماجر جو تھے تو ان کو تو 48 میں 51 52 تک 54 تک وہ لائے تھے، اور وہاں لیاقت علی خان نے اپنی وزیر اعظمی عیال کو پارٹی بنانے کے لیے 48 میں قائد اعظم سے لکھ کر لیا تھا کہ جو ہندو ساہوکاروں سودخوروں نے جو اب مسلمانوں سے زمینیں ہڑپ کر لی تھی وہ سارے ان ماجروں کو ملے گی۔ تو 350 کلومیٹر دور سے پھر ماجر صحرائے تر پہ آنے لگے، ورنہ یہ ہجرت تو نہیں، یہ تو صرف ان چیزوں کے لیے تھی جو اس کو مل رہی تھی۔ لیکن یہ ماجر تو صرف پھر تانوں کے لیے رہ گئے جو ماجر تھے۔ حکومت جبر و تشدد کے لیے اب بھی دیکھتے ہو کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو بھی قید کیا جاتا ہے، بچوں کی بھی ہتھکڑی پہنائی جاتی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کی تھی اور ماجر تھے، تو ہمیں تو ان کی نام لے کر فضیلتیں بیان کرتے تھے۔
دوسروں ماجروں کو تو ملگیری میں شامل کیا تھا. کاروبار میں 7% اس کی آبادی اب بنتی ہے اور اس کی قومی زبان بھی اقتدار کی زبان ہو گئی. اس کو اقتدار بھی دیا گیا تھا, وزیر اعظم بھی ان کو تھی. اور ان ماجروں کو کیا دیا؟ ان کو صرف تکالیف دی, ایک نسل 2 نسل تباہ کی. وہ اپنے گاؤں سے یا علاقوں سے در بدر کیے. اور وہ ایک دھوکہ تو امریکہ نے دیا, دوسرا پاکستانی جو صاحب اقتدار تھے ضیاء الحق وغیرہ ان کو نے دیا, پھر مولویوں نے دھوکے دیے. تو ابھی یہ لوگ مولویوں پہ اعتبار کریں گے تو اور کیا رہ گیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو طریقہ واردات آپ لوگ کھیل رہے ہیں یہ بڑا خطرناک ہوگا. ایک تو نفرتیں بڑھے گی, دوسری بات یہ کہ اگر افغانی خطرناک ہوتے تو 6 ملکوں کی سرحد اس کے ساتھ لگتی ہے, لیکن کسی ملک نے بھی اس پہ دہشت گردی یا تجاوز کا الزام نہیں لگایا. بلکہ یہ بڑا کاروباری قوم ہے, بہت اچھے قوم ہے, ملنسار ہے, صحیح پاکستانی ہے. تو لیکن اگر یہ کہ آپ کے تو اگر پاکستانی باہر چلے جائے تو 5 سال بعد وہ نیشنلٹی کے لیے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر دیتے کہ میں تو بس یہاں کا ہوں. ان لوگوں نے تو 45 سال یہاں گزار دیے, تو 45 سال بھی 9 گنا وقت گزارا. تو اس کی تو 2 نسلیں یہاں پیدا ہو گئی. وہ تو قانونی طور پر پاکستان قانون میں, بین الاقوامی قانون میں بھی یہاں کے شہری ہے. اس کو تو ماجر کیا نہیں ظلم ہے. اور پھر تو اس نے پاکستان کے لیے قربانی دی تھی اور کسی نے نہیں دی, اس نے تو اسلام کے لیے قربانی دی تھی. اور پھر یہ بھی ہے کہ پاکستانی تو بہت سارے پاکستانی لاکھوں افغانی کارڈ پہ گئے, ادھر پناہ لیے, ادھر پاسپورٹیں بنائی, ادھر شہریت حاصل کی. ہمارا وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی 16 سال افغانی کارڈ پہ ادھر گرین کارڈ لیا تھا, پھر نیشنلٹی لی تھی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری اب تو پاکستانی ڈیلیوری کے لیے وہاں چلے جاتے کہ میرا بچہ ادھر جانے کہ اس کو شہریت مل جائے, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے اسکینڈینیو ممالک ہو, عرب ممالک ہو, آسٹریلیا ہو, کینیڈا ہو. وہاں تو وہ بچوں کو کاروبار میں بھی سیٹ کرتے, بچوں کی تعلیم بھی وہاں پہ, اور یہاں تک کہ وزارتیں بھی ان کو ادھر مل گئی ہے. میئر لندن بھی 2 دفعہ, ایک صادق اور دوسرا بھی ادھر میئر لندن رہ چکے. انڈین تو وزیر اعظم بھی وہاں رہ چکے. باراک اوباما کا تعلق بھی افریقہ سے تھا. تو پھر یہ غیر ملکیوں کی مثالیں ہمارے سامنے. تو پھر تو اگر آپ لوگوں ان ماجروں کے ساتھ, افغانیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تو پھر بھی آپ لوگ بھی ادھر اس کے اقدار نہیں, پھر ان کو بھی بلا لیں یا وہ لوگ ڈیپورٹ کر دیں گے بہانہ بنا کے کہ پاکستان نے یہ وتیرہ اپنایا, پاکستان نے یہ سب کچھ کیا. اور وہاں تو ہم اسکالرشپ بھی لیتے ہیں اور ہم وہاں نوکری بھی لیتے, سب کچھ. ادھر آپ کیا دے رہے ہو؟ ادھر تو بے روزگاری لونز بھی ملتے, ادھر تو آپ اس کو لوٹ رہے ہو ماجروں کے نام پہ. یہ کیا طریقے؟ اسلام کدھر گیا, انسانیت کدھر گئی, پاکستانیت کدھر گئی؟ ان کے بچوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتے. میں کمنٹ دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس آ جاتا ہے کہ جو غیر پختون ہے تو یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں, انسان بھی ہے کہ نہیں. پھر یہ بھی ہے کہ جو آپ کے جتنے بھی جرنیل تھے ان لوگوں نے ان کو وہ لایا تھا, تو جو لایا تھا اس کو تباہ و برباد کیا. کیا وہ غدار ہے یا کیا وہ غیر مسلم ہے؟ ان لوگوں نے جو ظلم ان کے ساتھ کیا, کیا انسانیت میں اس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ لوگوں سے پھر بھی کہتا ہوں کہ ظلم مظالم سے ہاتھ کھینچ لو, ان کے ساتھ اور ظلم نہ کرو, ان کو تختہ مشق نہ بناؤ, بلکہ اسلام کا ثبوت دو, پاکستانیت کا ثبوت دو, انسانیت کا ثبوت دو. ان لوگوں نے تو بقول ضیاء اللہ کو, بقول جنرل عبدالرحمن اور اسلم بیگ اور امید گل اور جنرل بابر یا اور جنرل کے اور مولیوں کے, کہ اس نے تو اسلام کے لیے قربانی دی تھی. اور کدھر گئی وہ مذہبی پارٹیاں؟ چلو فضل الرحمان نے تو پھر بھی تھوڑا سا حق ادا کر دیا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, لیکن جماعت اسلامی جو ارب پتی ہو گئی تھی, جو کلاشنکوف لائی تھی, جو بچوں کو قتل کیا تھا, جو روز روز ان کے لیے ڈرامے کرتے تھے, وہ کدھر گئی؟ نہ اب جماعت اسلامی کو اسلام کا احساس نہیں, انسانیت کا احساس نہیں, مہاجرین کا احساس نہیں, انصار کا احساس نہیں. کدھر گئی وہ جماعت اسلامی جو سب سے بڑی لمبردار تھی؟ اب تو چھپ گئی ہے, نعرہ بھی بلند نہیں کر رہی. تو اچھی بات ہے کہ وہ نعرہ تو بلند کرے. اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اب تو بڑی توہین کرے ان ہستیوں کو جس نے آپ کو اسلام دیا تھا. سید علی اجویری مہاجر نہیں تھا, لال شہباز قلندر مہاجر نہیں تھا, خواجہ اجمیر نہ مہاجر نہیں تھا, اور امام ابو حنیفہ کون تھا؟ وہ افغانستان سے تعلق اس کا نہیں تھا. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ ان کی روح کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہو جس نے آپ کو اسلام دیا. تم لوگ تو رنجیت سنگھ کے مجسمے لگا سکتے ہو, تو ان لوگوں کے مجسمے کیوں نہیں لگاتے؟ اور میں جو یہ مسئلہ کی اختلاف رکھتے ہیں ان کو ایک بات کہتا ہوں
کہ امام رضا خان بریلی کا تعلق مردان کے گاؤں تورو کے محلہ شامت پور سے ہی نہیں تھا؟ کیا وہ بڑی چوڑائش نہیں تھا؟ تو وہ بھی پٹھان تھا. تو یہ آپ کس خلجان میں مبتلا ہو؟ یہ کمنٹ ہے، یہ ظالمانہ کمنٹ ہے، غیر اسلامی کمنٹ ہے، یہ غیر انسانی کمنٹ ہے. یہ کیوں دیتے ہو؟ فلسطین کے لیے تو آپ پریشان ہو، تو ان پختونوں سے بغض اور عداوت تو اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہ ہمیں برداشت کر رہے ہو، نہ افغان ماجرین جو آپ کہتے ہو. ولی خان تو کہتے ہیں کہ اس کو ماجر کہنا بری بات ہے. میرا والد تو ادھر 13 سال گزارا تھا، کسی نے تو بھی اس کو ماجر نہیں کہا تھا. میں کہتا ہوں کہ سارا اسلام ہے، کہ سارے مسلمان ہیں، کہ خدا کرے کہ سارا اسلام ایک ملک ہو جائے، اور وہ دن دور نہیں جو نقشے بدلیں گے تو ہمارے گلے ملیں گے. تو ان لوگوں کی بڑی پریشانی ہوگی جب نقشے بدلیں گے اور پاکستان وسیع ہو کر افغانستان تک پھیلے گا. تو وہ دن پھر تو آپ لوگوں کو بھی پشیمانی ہوگی، سب کو پشیمانی ہوگی. یہ ماجر نہیں. اگر یہ ماجر ہے تو پھر وہ 11 کروڑ بھی ماجر ہے جو انڈیا سے، بہار سے آئے، برما سے آئے، جو بنگال سے ہے، جو ایران سے ہے، جو عراق سے ہے، جو بخارا سے آئے، جو کشمیر سے ہے یا دوسرے علاقوں کو، یا تو اس کو بھی پاکستانی اسٹیٹس دے یا اس سے بھی چھین لو. اور ان کو تو کچھ نہیں دیا سوائے ایک ٹینٹ کے. ان لوگوں تو کارخانے دیے، پورٹ دیا، سب کچھ دیا. پھر ان کا بھی حق نہیں بنتا اگر ان کو حق نہیں بنتا. خدا آپ کو خوش و سلامت رکھے. والسلام.